پر تلوار تان دی اور تلوار تان کے کہتا ہے کون بچائے گا؟ یہ وہ سیرت ہے جو حضور نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نہ میرے محبوب پریشان ہوئے، نہ کوئی کسی قسم کی اضطرابی کیفیت ہوئی، معاذ اللہ، نہ ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی پاس ہے، وہی لیتے ہیں۔ یہ مقام ہے مسکرانے کا۔ حضور یہاں مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کیا کہا تم نے، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ یہ بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے جو حضور نے ہمیں نظریہ دیا، مجھے میرا اللہ بچائے۔ بڑے طاقتور لفظ ہیں، اگر ان پر ایمان ہو، ایمان مضبوط ہو، اللہ بچائے گا۔ اللہ اکبر، کیا گرج تھی، کیا ان لفظوں کے اندر دبدبا ہے، تنتنا ہے، کیا ان لفظوں کا رعب ہے کہ میرے ساتھ رب ہے۔ اس سے بڑا تو بندہ طاقتور ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو۔ کریم نے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو اس بندے نے کانپنا شروع کیا، تلوار اس کے ہاتھوں سے گری، حضور نے اٹھائی اور چہرے پر وہی تحمل ہے، وہی بردباری ہے، وہی وفاداری ہے، وہی کمال کا انداز ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے لے بھائی، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو فوراً بولا، عرض کرنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ پہلے تو بڑی ڈنگے مارتا تھا، اب اس بات پہ آ گیا، پہلے تو بڑی باتیں کرتا تھا۔ تو یہ لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضور کی وہی مسکراہٹ، وہی انداز، کریم فرمانے لگے اگر تم نے سنا ہے نا تو جا پھر میں نے معاف کیا۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی کے مگر عرش میں بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو طاقتور کیا۔ آپ کو میں عرض کروں، سب سے زیادہ ضرورت خودداری اور عزت النفس۔ بڑے بانٹنے والے ادارے، بڑے تنظیمیں بڑی، جماعتیں بڑی، خدمت خلق کے نام پر بڑا اچھا لوگ کام کریں، لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے دینے والے بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے لینے والے بھی بڑھ رہے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ غریب کو امداد نہ دیں، اسے اسٹینڈ کریں، اسے کہ بھائی میاں کمایا کر، تو ہم سے مدد لے اور پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ نبی کریم نے اسے نظریاتی کیا۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، زیادہ توجہ کرنا بھی، نوجوانوں سے بالخصوص خطاب کر رہا ہوں۔ حضور نے باقاعدہ بیعت لی، جس کو بیعت اسلام تھی نا، اس کے بعد باقاعدہ سیاستہ میں موجود ہے۔ محبوب نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تم کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو، کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے دنیا داروں کے آگے، اللہ رسول کی طرف توجہ رکھو۔ کیوں آپ نے امیدیں وابستہ کر لیا سیاستدانوں سے؟ جن بیچاروں کی اپنی امیدیں بڑی پریشانی والی ہیں، کوئی ٹکٹ دے گا کہ نہیں دے گا، جو سارا دن خود الجھے رہتے ہیں، بکھرے رہتے ہیں، ان سے امیدیں لگاتے ہو؟ امیدیں رب رسول سے۔ آپ بازو کی قوت پر آگے بڑھیں، سہارے لے کے جانے والے کمزور لوگ ہوتے، بیساکھیاں معذوروں کے پاس ہوتی ہیں۔ جو لوگ صحت مند ہوں، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہو، انہیں آگے بڑھنا آتا۔ تو کسی شاعر ناراض نہ ہو جائے، معذرت کے ساتھ، بعض شاعروں کی حالت بھی بڑی قابل رحم ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ کہیں رات کو شعر لکھ رہا تھا، کسی کونے میں بیٹھا تھا، چوک کے تو ایک بندہ جا کے دفعہ 5 روپے پھینک گیا، تو اس نے بڑی کمال بات کی، یہ کیا ہے صاحب کو ضرورت تھی، چلے گا، اس کو ضرورت ہوگی تو اللہ سے مانگ لیں گے۔ کہنے لگا یہ آرزو طلب، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ رب رسول والا تم سے سوال کرو، حضور نے بیعت لی ہے، باقاعدہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ اور صحابہ پھر اس طرح قائم تھے اس بیعت پر کہ اگر کسی کے ہاتھ سے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے درہ گر گیا ہے تو انہوں نے قریب کھڑے شخص کو یہ نہیں کہا یہ ذرا میرا درہ پکڑانا، وہ خود گھوڑے کو انہوں نے خود درہ اٹھایا۔ اور کسی نے کہا کہ جناب آپ ہمیں کہہ دیتے تو فرماتے کیسے کہہ دیتے، حضور سے وعدہ کیا ہے کہ یہ سوال نہیں کریں۔ اپنے آپ کو طاقتور کریں، اپنے ذہن کو طاقتور کریں۔ میں بزرگوں سے کہوں گا
اپنے بچوں کو یہ داستانیں نہ سنایا کریں کہ اپنے مارے لوگوں کا شادی کے لیے چاہیے، کمزور نہ کریں اپنے بچوں کو کہ تو غریب ہے تو آگے نہیں جا سکتا، سارا پنڈ بھی مر گیا تو چودھری نہیں بن سکتا۔ یہ کچی باتیں اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ، انہیں جینا سکھاؤ، انہیں کہو بیٹا جو محنت کرتے ہیں رب ان کی محنت کو اپنے کرم سے ضائع نہیں کرتا، ان کو کہو آگے بڑھو، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، انہیں طاقتور کرو، اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کو طاقتور کرو اور ان کو حوصلہ افزائی دے، ان کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ پلائیں، انہیں یہ نہ کہا کرے تو نہیں کچھ کر سکتا، ساڑھے بچے نہیں اگے جا سکتے، کہ قطعاً ایسی کوئی بات نہ کرے، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، یہی بچے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے نوجوانوں میں بڑی ہمت ہے، ان میں بڑا جذبہ ہے، ان کو رستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، یہ چلیں گے تو سفر مشکل نہیں ہوگا، یہ چلیں گے تو آسانیاں خدا کے فضل سے انہیں ملے۔ تو نبی کریم علیہ السلام داعی اللہ ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں فکری مضبوطی، ذہنی طاقت، قلبی اور روحانی طور پر رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں شعوری زندگی عطا فرمائی ہے، کمزور نہیں پڑنا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں ہی نفع میں ہے، اگر نعمت ملے تو شکر ادا کر کے نفع لینے کا، تو مشکل آئے تو صبر کر کے نفع لینے کا، تو نفع ہی نفع ہے، یہاں بھی نفع ہے اور صبح قیامت بھی نفع ہی نفع ہے۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں کمزور لوگوں کے وہ بات ختم کرنے لگا تو یاد آ گئی، حضرت مولا علی شیر نے امام حسن سے فرمایا تھا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہ کرنا، فرمایا ایک بزدل سے مشورہ کبھی نہیں کرنا، وہ کبھی بہادری والی بات نہیں بتائے، اور دوسرا آپ نے فرمایا تھا لالچی سے مشورہ نہیں کرنا، اس کا تو دل ہر وقت پیسوں میں الجھا ہوا ہے، تمہیں کیا مشورہ دے، اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے کبھی مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ مشاورت بھی بزدلوں سے نہیں کرنی، بہادر لوگوں کے بیچ بیٹھیں گے اور وسیع و ظرف لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو طبیعت میں وسعت آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اور گفتگو کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔ پروگرام آگے چلے گا تو دعا ہوگی۔